ہم شدید مذمت کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی جملہ کہا، یہ ہماری محبت کے خلاف ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال فرمایا کہ اگر تیرے نبی کے خلاف کوئی بات بولی جائے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا ہم اس کا جواب دیں۔ فرمایا مجھ میں ہمت نہیں ہے جواب دینے کی۔ فرمایا کم سے کم اپنے نبی کا تقدس بیان کرو، پاک دامنی بیان کرو۔ فرمایا مجھ میں یہ بھی طاقت نہیں ہے۔ تو پھر امام مالک فرماتے ہیں کہ تیرا زمین پر رہنے کے بجائے زمین کے نیچے چلے جانا بہتر ہوگا، تو لائق نہیں ہے کہ تو زمین پر رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو بیان کریں، آپ کی پاک دامنی کو بیان کریں، آپ کے علم کو بیان کریں، آپ کی اخلاقیت کو بیان کریں، آپ کی مبارک زندگی کو پیش کریں۔ ہم خود ہی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ناواقف ہے۔ دوسری بات، اس سے پہلے بھی اس طرح کا مسئلہ ہوا اور اس موقع پر ایک بہت بڑا ایک اجلاس ہندوستان میں سہارنپور میں بلایا گیا اور جس کی صدارت میرے پیر استاذ محترم حضرت شیخ مولانا محمد یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تھی، اور ایک بہت بڑا مجمع تھا جس میں 2 لاکھ سے قریب آدمی جمع ہوئے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ایک غلط قسم کی تصویر بنائی گئی تھی، اس مجمع کے اندر حضرت شیخ نے پورے مجمع سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ لوگ کیوں نبی کے خلاف بول رہے ہیں؟ پھر حضرت نے فرمایا ان لوگوں کو جسارت اس لیے ہوئی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے خود ہی اپنے نبی کو چھوڑ دیا، ان کی اطاعت کو چھوڑا، ان کی فرما برداری کو چھوڑا، ان کے اخلاق کو چھوڑا، ان کے کیریکٹر کو چھوڑا، ان کی وفاداری کو چھوڑا، ان کے نقش قدم پر چلنے کو چھوڑا۔ اس کی بنیاد پر یہ سارے، ابھی 10 دن پہلے کا واقعہ ہندوستان کا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پولیس افسر کو مجبور کیا گیا اس بات کے اوپر کہ اپنی داڑھی نکال دو، اگر تمہیں پولیس کے اندر رہنا ہو تو تمہیں داڑھی نکالنا پڑے گا۔ وہ بیچارہ کہنے لگا میری یہ داڑھی میرے نبی کی سنت ہے اور میرے اسلام کی یہ پہچان ہے، تو کورٹ اس کو یہ جواب دے رہی ہے کہ اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے۔ آپ بتائیے اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری ہے، واجب ہے، لیکن کورٹ کہاں سے بول رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم ہی نے جب اپنے نبی کے چہرے کو چھوڑ دیا تو وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک سکھ جو گرو نانک کو مانتے ہیں، جو کوئی نبی نہیں ہے، لیکن ان کی اتباع اور ان کا اتنا زبردست فالو ہے کہ یہ جہاں جائیں گے ان کے چہرے پر ان کے سر پر امامہ ہوگا، ان کی اپنی داڑھی ہوگی۔ اللہ اکبر! ہمارے آقا سچے نبی، ہمارے آقا ہمارے آئیڈیل، ہمارا امام، ہمارا پیشوا، ہمارا رہبر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے فالو آور نہیں رہے اور ہم نے ایک غلط زندگی گزارنا شروع کیا۔ جب میری اور آپ کی زندگی غلط رخ پر چلی تو لوگوں کو ہمارے نبی پر بولنے کا موقع ملا۔ یاد رکھو اسلام کی بدنامی ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، اسلام کی بدنامی مسلمانوں کی وجہ سے۔ ہم نے خود ہی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر دیا۔ ہم ذات میں لڑے، ہم بات میں لڑے، ہم قوموں پر لڑے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہو سکتا، یہ دوسری کنٹری کا ہے، یہ دوسرے ملک کا ہے، یہ دوسرے اسٹیٹ کا ہے، یہ فلاں مسجد کا ہے، یہ ہماری مسجد کا نہیں۔ ہم کرسی پر لڑے، ہم عہدوں پر لڑے، ہم ذاتی مسائل پر لڑے، جس کی بنیاد پر ہمارا شرازہ بکھر گیا، ہماری طاقت ختم ہو گئی، ہماری بولنے کی ہمت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اختلاف نہ کرو ورنہ میں تمہاری طاقتوں کو ختم کر دوں گا اور دوسروں کو تم پر غالب کر دوں گا۔ آج یہی مسائل ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ہم اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر لائے، اپنی زندگی کو صحیح بنائے۔ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہماری ہر ادا، چاہے مارکیٹ ہو، بازار ہو، دکان ہو یا کہیں شاپنگ ہو، ہر جگہ پر ہمارے چلنے پھرنے سے آقا کی جھلک آنی چاہیے کہ یہ محمدی ہے، یہ دھوکہ دینے والا نہیں ہے۔ مجھے ابھی 2 دن پہلے آپ ہی کے وہاں کسی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ان کے والد صاحب یا ان کے چچا کے پڑوس میں یہاں کے گورے صاحب رہتے تھے، اور ان کا معمول تھا کہ وہ جو بھی اپنے گھر میں پکاتے وہ ان کے گھر پہ بھیجا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کھلانے کے نتیجے میں اتنی محبت ہوئی کہ اس کے مرنے کے بعد اس آدمی نے تو زندگی میں، اس مسلمان نے زندگی میں ایک مرتبہ یوں کہا ہوگا کہ چچا میاں کبھی آپ مکان بیچے تو ہم ہی کو بیچ دینا، لیکن اس کے انتقال اور اس کی موت کے بعد ان کے بچوں نے یہ کہا کہ میرا باپ
یہ ول نامے میں اور وصیت نامے میں یہ لکھ گیا ہے کہ میں نے ان کی روٹی کھائی ہے، اس لیے میرا مکان بیچو، تو اسی مسلمان پڑوسی کو بیچنا، اور صرف بیچنا نہیں، جو عام ریٹ چلتا ہوگا اس سے 2 لاکھ کم کر کے ان کو دینا۔ بتائیے 2 روٹی کھانے والا یہ عیسائی جب اسلام کا اتنا تابع ہو سکتا ہے تو کیا محمد الرسول اللہ کے اخلاق پیش کریں گے تو ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترے گا؟ یقیناً یہ ایمان کے دروازے پر کھڑے ہو چکے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے اخلاق دیکھ کر وہ واپس ہو رہے ہیں کہ یہ دھوکہ دینے والا، یہ فریب دینے والا، یہ لڑنے والا، یہ ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنے والا، یہ دوسرے کو بدنام کرنے والا، اگر اسلام اسی کا نام ہے تو پھر میری عیسائیت برابر ہے، میں اپنے مذہب پر برابر ہوں۔ اس لیے تقدس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر وہ اخلاق حسنہ کو لانے کی ضرورت ہے۔ یہ ٹاپک ایسا نہیں ہے کہ شان رسالت میں ہم 10-5 منٹ کے اندر کوئی بات کہہ دیں۔ آقا کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے لوگوں کے قلم ٹوٹ گئے، لیکن آقا کی زندگی بیان نہ ہو سکی۔ انشاءاللہ پھر موقع رہا تو میں کھل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کروں گا۔ ہم انگلی قطع کے شہیدوں میں نام لکھوا رہے ہیں کہ بولنے والے بولتے رہے، اے میرے آقا تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری وجہ سے یقیناً تجھے تکلیف ہوتی ہوگی کہ محبت کے دعوے دار ہی آج نبی کے خلاف کر رہے ہیں۔ ان سے تکلیف نہیں، ہم سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ مسلمان اخلاق حسنہ پر آ جائیں، اچھے اخلاق پر آ جائیں، اچھی زندگی پر آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔